الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وقال سبحانه وتعالى في مقام آخر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ صدق اللہ العظیم وقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الدین یسر الی آخر الحدیث او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علی النبی الامی۔ واجب الاحترام بزرگوں، قابل قدر دینی ایمانی بھائیوں اور بہت ہی عزت و احترام کے مستحق دور بیٹھی سن رہی عزیز ترین ماں اور بہنوں، آپ بھی دعا کریں، میں بھی دعا کروں کہ اللہ رب العزت جمعے سے پہلے کی اس مبارک مجلس کو ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت کے نفع کا ذریعہ بنائیں، ہم سب کی زندگیوں میں تبدیلی کے آنے کا ذریعہ بنائیں، اور جو کچھ کہا جائے سنا جائے دل کی گہرائیوں میں اتارنے کی اور ان باتوں پر عمل کی توفیق اللہ رب العزت ہمیں اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائے۔ عام طور سے اس زمانے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اسلام پر عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ اپنے عزیز ترین نوجوانوں سے درخواست کروں گا کہ ویسے تو قرآن کریم کی ہر بات اور ہر موضوع بہت اہم ہوتا ہے، لیکن آج کے ہفتے جو موضوع بیان ہو رہا ہے اس کو بہت گہرائی کے ساتھ سنیں، اور ایک ایک جملے پر اللہ کرے کہ ہم غور کریں اور اپنے دل کی گہرائیوں میں اتاریں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ کہنے والے نے کیا کہا ہے۔ عام طور پر اس زمانے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اسلام پر عمل کرنا بہت مشکل ہے، یہ سمجھا جاتا ہے۔ اس کی بنیادی طور پر دو وجہیں ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ عام طور پر لوگوں کو اسلام کی صحیح معلومات نہیں ہے، عام طور پر لوگوں کو اسلام کی صحیح معلومات نہیں ہے، اور دوسری اس کی بنیادی وجہ ہمارا زندگی گزارنے کا جو موجودہ طریقہ ہے وہ اس وجہ سے اسلام کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کے مطابق زندگی گزارنا اس زمانے میں بہت مشکل کام ہے۔ آج جو جمعے میں مجھے بیان کرنا ہے، پہلی وجہ میں بیان کروں گا جو میں نے بیان کی کہ اسلام کی معلومات ہم مسلمانوں کو جس طریقے پر ہونی چاہیے، معافی کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، اس طریقے پر ہمیں نہیں ہے۔ دوسری وجہ انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو اگلے جمعے میں بیان کی جائے گی۔ جبکہ سچی بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اسلام سے واقفیت رکھتا ہے تو اس کے لیے اسلام کے مطابق زندگی گزارنا مشکل نہیں ہے، بلکہ اسلام کے بغیر زندگی گزارنا مشکل ہے۔ کیونکہ اسلام پر جب انسان زندگی گزارتا ہے تو اسلام پر زندگی گزارنے کے نتیجے میں اس کی زندگی نہایت آسان ہو جاتی ہے، نہایت مبارک ہو جاتی ہے، نہایت لذیذ ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی انسان اسلام کو سمجھ لے تو اس کے لیے اسلام کے بغیر زندگی گزارنا نہایت مشکل کام ہے۔ اس لیے ہمیں اسلام کو اس مختصر سے وقت میں جتنا بھی ہو سکے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس طریقے پر بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم کچھ تھوڑا بہت اسلام کے بارے میں سمجھ سکیں۔ اسلام کیا ہے؟ میرے عزیز ساتھیوں، غور کریں اس بات کے اوپر کہ اسلام انسان کی فطرت کی آواز ہے۔ میں پھر دوبارہ توجہ دلاؤں گا اس جملے کے اوپر کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ اسلام مسلمان کی فطرت کی آواز ہے، اسلام انسان کی فطرت کی آواز ہے۔ فطرت کیا؟ نیچر، فطرت کی آواز ہے۔ آپ غور کر لیجئے کہ اسلام نے جن چیزوں کو حلال ٹھہرایا ہے، جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے، اور جن کاموں سے اسلام نے انسان کو باز رکھا ہے اور کرنے سے منع کیا ہے، آپ دیکھیں کہ مثال کے طور پر سچ بولنا، دنیا کا کوئی بھی انسان، کسی بھی مذہب کا ماننے والا
کیا آپ کو اس بات کا مدعی نظر آتا ہے کہ سچ بولنا غلط بات ہے؟ ہر انسان، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، چاہے وہ غیر مسلم ہو، چاہے وہ سکھ مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، ہر مذہب کا مذہبی شخص، ہر مذہب میں انسانیت پر قائم شخص آپ کو یہی دعویٰ کرتا ہوا نظر آئے گا کہ سچ بولنا یہ ایک عمدہ صفت ہے، اس کے برخلاف جھوٹ بولنا یہ ایک بری صفت ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ شخص، وہ انسان، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، اگرچہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ بولتا ہے، جھوٹ بولنے کا عادی ہے، لیکن آپ اس سے معلوم کریں گے تو وہ یہ کہے گا کہ میں جھوٹ بولتا ہوں، آپ میرے لیے دعا کریں میری جھوٹ کی عادت چھوٹ جائے۔ یہ جھوٹ بولنا اچھی عادت نہیں ہوتی، اچھا تو سچ بولنا ہی ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ انسان خود جھوٹ کا عادی ہوتا ہے، لیکن اپنی اولاد کو جب تربیت دیتا ہے، اپنی اولاد کو جو سکھاتا ہے تو یہ کہتا ہے بیٹا جھوٹ مت بولنا، بیٹا جھوٹ کی عادت مت ڈالنا، جھوٹ بولنا غلط عادت ہوتی۔ یہ جو سچ بولنا، اسلام نے بتایا کہ سچ بولو، سچائی کو اختیار کرو اور جھوٹ مت بولو، یہ انسان کی فطرت کی آواز، انسان کے نیچر میں اللہ رب العزت نے یہ بات رکھی ہے کہ سچ بولا جائے اور جھوٹ سے رکا جائے۔ اسی طرح جب انسان کسی سے وعدہ کرے تو وعدہ پورا کرنا اور وعدے کی خلاف ورزی نہ کرنا، یہ انسان کی فطرت میں، انسان کے نیچر میں اللہ رب العزت نے اس بات کا داعیہ پیدا کیا۔ آپ اسلام کے سارے احکامات کی فہرست اٹھا کر کے دیکھ لیں کہ اسلام نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ سچ بولنا ہے، وہ وعدہ پورا کرنا ہے، جب انسان کی کسی سے گفتگو ہو تو بدتمیزی نہ کرنا، کسی کو گالی نہ بکنا، یہ صرف اسلام نے ان باتوں سے نہیں روکا، بلکہ انسان کی فطرت کے اندر اللہ رب العزت نے جذبہ رکھا ہے کہ انسان کی فطرت، اس کا نیچر اس بات کو پسند کرتا ہے کہ کسی کو گالی نہ بکی جائے، جب بات کی جائے تو مہذب گفتگو کی جائے، جب وعدہ کیا جائے تو وعدہ پورا کیا جائے، وعدے کی خلاف ورزی نہ کی جائے، جب بات کی جائے تو سچ بولا جائے، جھوٹ نہ بولا جائے۔ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، اسی طرح انسان کا اپنی ضرورت روک کر کسی غریب کی ضرورت پوری کرنا، اور اس غریب کی جب ضرورت پوری ہو جائے تو اس سے روحانی سکون اور روحانی خوشی حاصل کرنا، یہ ایسی نیکی ہے کہ جس کی نیکی کو حاصل کرنا اور جس نیکی کا داعیہ اللہ رب العزت نے انسان کے نیچر میں اور اس کی فطرت کے اندر رکھا ہوا ہے۔ آپ کسی بھی مذہب والے سے پوچھ لیں کہ بھئی غریب کی مدد کرنا کیسا ہے، کوئی بھی شخص آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ وہ صحیح معنوں میں انسان ہو اور آپ سے یہ کہے کہ بھئی کسی غریب کی مدد نہ کرنا، کسی بیوہ کی مدد نہ کرنا، کسی یتیم کے سر پر دست شفقت نہ رکھنا۔ ایک بھی انسان جو صحیح معنوں میں انسانیت پر قائم ہو، یہ چیزیں جن کے بارے میں اسلام نے کرنے کا حکم دیا ہے، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنا، پڑوسیوں کا خیال رکھنا، یتیموں کی کفالت کرنا، بیواؤں کی دستگیری کرنا، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا، کمزوروں کو سہارا لگانا، کسی انسان سے اگر کسی چیز کا بوجھ نہیں اٹھایا جا رہا ہے تو بوجھ اٹھانے میں اس کی مدد کرنا، بیماروں کی تیمارداری کرنا، کسی انسان کے پاس اگر کھانے کے لیے نہ ہو تو اس کو کھانا مہیا کرنا، یہ جتنی بھی نیکیاں ہیں یہ ساری کی ساری وہ نیکیاں ہیں جس کے کرنے کا داعیہ، جس کے کرنے کا خیال، جس کے کرنے کے جذبات اللہ رب العزت نے انسان کی فطرت کے اندر رکھے۔ اور آگے قدم بڑھاتے ہیں کہ زنا کاری کسی بھی مذہب کے اندر اگر اس کے صحیح نقوش موجود ہیں، اگر کوئی انسان اپنی فطرت پر تھوڑا بہت قائم ہے، اس کی انسانیت ابھی کلی طور پر مردہ نہیں ہوئی ہے، تو آپ کسی سے بھی پوچھ لیں، شریعت کو ابھی اٹھا کر کے تھوڑی دیر کے لیے نہ دیکھیں، کسی مذہبی حکم کو نہ دیکھیں، انسانیت کی بنیاد پر اگر آپ کسی بھی انسان سے معلوم کریں کہ بھئی زنا کرنا کیسا ہے، ہر انسان یہ کہے گا کہ زنا کرنا ایک پاپ ہے، بری چیز ہے، انسان کو نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی فطرت ڈیمانڈ کرتی ہے، اس کا نیچر اس سے سوال کرتا ہے، مطالبہ کرتا ہے کہ یہ چیز غلط۔ آپ ساری کی ساری اسلام کے فہرست اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، جتنے بھی حرام کام ہیں، جتنے بھی حرام کام ہیں، چاہے وہ زنا کاری ہے، چاہے وہ بدنگاہی ہے، چاہے وہ سود ہے، جتنی بھی معاملات ہیں، جتنے بھی منکرات ہیں، جتنے بھی حرام چیزیں ہیں، آپ اگر کسی بھی صحیح فطرت والے انسان سے سوال کریں گے کہ بھئی تمہاری فطرت اس بارے میں کیا کہتی ہے، تو وہ وہی کہے گا جو اسلام نے کہا۔
یہ چند مثالیں دے کر اور بھی بہت ساری مثالیں گنوائی جا سکتی ہیں۔ ہر اسلام کا حکم اگر آپ کسی بھی سلیم الفطرت انسان سے معلوم کریں گے، وہ کہے گا کہ یہ میری فطرت کی آواز ہے۔ تو اسلام، جو میں نے شروع میں بات عرض کی کہ اسلام ہمارے من کی آواز ہے، انسان کے من کی آواز ہے، اسلام کے دل کی آواز ہے، اسلام فطرت کی آواز ہے۔ ہر انسان کی فطرت کی آواز جو ہے وہ اسلام ہے۔ اسلام نے جن احکامات کو حکم دیا ہے، ایک حکم بھی انسان کی فطرت کے خلاف نہیں، ایک حکم بھی انسان کی فطرت کے خلاف نہیں ہے، سارے احکامات انسان کی فطرت کے بالکل عین مطابق۔ اب اگر کسی کو ٹریفک کنٹرول سسٹم سے ہی پریشانی ہونے لگے اور وہ یہ کہے کہ بھئی میں تو آزادی چاہتا ہوں، روڈ پر چلتے ہوئے جو ریڈ لائٹ ہوئی ہے یہ مجھے بری لگتی ہے، مجھے آزادی چاہیے، میں ریڈ لائٹ پر نہیں رکوں گا، میں ریڈ لائٹ توڑ کر کے روڈ کراس کروں گا، مجھے جو ریڈ لائٹ کا سسٹم ہے یہ مجھے بہت برا لگتا ہے، یہ ہماری آزادی کے بالکل خلاف ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا کوئی بھی عقل مند شخص اس کی بات کو صحیح مانے گا یا یہ سمجھے گا کہ اس کا دماغ خراب ہے؟ یہ جو ریڈ لائٹ کا ٹریفک کنٹرول سسٹم ہے یہ انسان کو پریشانیوں میں ڈالنے کے لیے گورنمنٹ نے وضع کیا ہے یا پریشانیوں سے بچانے کے لیے سسٹم لایا گیا ہے؟ ظاہری سی بات ہے لوگوں کو پریشانیوں سے بچانے کے لیے لایا گیا ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ رب العزت نے اگر کوئی انسان یہ ڈیمانڈ کرتا ہے، یہ مطالبہ کرتا ہے کہ میں تو جھوٹ بولوں گا یا میں تو بدنگاہی کروں گا، تو سچی بات یہ ہے یہ وہ والی فطرت والا شخص ہے، اس کا نیچر، اس کی سوچ ویسی ہے جیسے کہ کسی انسان کو ٹریفک کنٹرول سسٹم برا لگنے لگے تو اس میں قصور اس سسٹم کا نہیں ہے، اس میں قصور اس کے اپنے دماغ کا ہے، اس میں قصور اس کی اپنی عقل کا ہے، اس میں قصور اس کی اپنی فکر اور سوچ کا ہے۔ بالکل اسی طرح اگر کسی انسان کو اسلام کے کسی حکم کے بارے میں وہ یہ سوچ رکھتا ہے، اسے لگتا ہے کہ یہ فطرت کے خلاف ہے یا یہ والا حکم ہمیں ٹھیک نہیں معلوم ہوتا، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کا ماننے والا ہو، تو سچی بات یہ ہے کہ اس کی فطرت اس معاملے میں صحیح طور پر نہیں چل رہی ہے، وہ صحیح طور پر اسلام کے اس حکم کو نہیں سمجھ سکا ہے، اس وجہ سے اسے اسلام کا یہ والا حکم برا معلوم ہو رہا ہے۔ اگر وہ اسلام کے اس حکم کی گہرائی کے اندر اتر کر کے دیکھ لے تو اسے سمجھ میں آ جائے گا کہ باہر کے کسی اثر کی وجہ سے اسے یہ حکم برا لگ رہا تھا، اسلام کا یہ جو حکم ہے بالکل فطرت کے مطابق۔ مثال کے طور پر ایک مثال دوں کہ کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ بھئی میں آزادی چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میں نامحرموں کو دیکھوں، میری آنکھ ہے، میری مرضی ہے، میرا دل ہے، میں چاہتا ہوں، اور سامنے والا اگر مجھے منع نہیں کر رہا ہے تو کیا رکاوٹ ہے؟ شریعت کیوں منع کرتی ہے، کیوں حرام قرار دیتی ہے کہ میں کسی کو نہیں دیکھ سکتا؟ تو اسلام کہتا ہے کہ اس وجہ سے نہیں دیکھ سکتے کہ فطرت کے خلاف۔ کیسے فطرت کے خلاف ہے؟ ایسے فطرت کے خلاف ہے کہ اگر آپ کی بہن کو کوئی دیکھے گا، اگر کوئی انسان یہ کہے کہ بھئی میں آپ کی بہن کو بری نگاہ سے دیکھنا چاہتا ہوں، تو یہی شخص جو ابھی لاجک پیش کر رہا تھا کہ میں سامنے والی کسی کی بہن کو بری نگاہ سے دیکھ سکتا ہوں، یہ بات جائز ہے میرے لیے، میری فطرت کے مطابق ہے، اب اگر کوئی اس کی بہن کو دیکھے گا تو اسے برا معلوم ہو رہا ہے۔ تو کیا سمجھ میں آیا کہ اسلام کا یہ والا حکم بالکل فطرت کے مطابق۔ کوئی بھی مسئلہ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے اسلام کا ہر مسئلہ، بدنگاہی سے بچنا، جھوٹ نہ بولنا، سچ بولنا، وعدہ پورا کرنا، وعدہ خلافی نہ کرنا، جتنے بھی احکامات ہیں یہ سارے کے سارے بالکل انسان کی فطرت اور عقل کے عین بالکل مطابق۔ آپ یہ دیکھیے کہ انسان کو اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا کہ وہ اللہ تعالی سے بھی تعلق رکھے۔ میرے جملے پر پھر غور کرنے میں پھر توجہ چاہوں گا کہ میں نے یہ کہا کہ انسان کو اللہ نے یہ حکم دیا کہ وہ اللہ سے بھی تعلق رکھے، میں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ سے ہی تعلق رکھے۔ غلط فہمیاں ہیں ہمیں اور ہم اسلام کو نہیں سمجھتے۔ اسلام نے کہیں یہ مطالبہ نہیں کیا پورے قرآن میں اور حدیث میں کہ سب کو چھوڑ دو، نہ بیوی کے حقوق ادا کرو، نہ بچوں سے محبت کرو، نہ کمائیاں کرو، نہ دنیا کے کاروبار کرو، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اللہ کے بن جاؤ، مسجد میں تسبیح لے کر کے بیٹھ جاؤ۔ اسلام نے کہیں بھی یہ نہیں کہا۔ اس لیے میں نے والے جملے استعمال کرا کہ انسان کی فطرت، اس کا نیچر انسان سے ڈیمانڈ کرتا ہے، یہ مطالبہ کرتا ہے
کہ انسان سب لوگوں سے تعلق رکھے، بیوی سے بھی تعلق رکھے، بچوں سے بھی تعلق رکھے، ماں باپ سے بھی تعلق رکھے اور رشتہ داروں سے بھی تعلقات رکھے، کاروبار بھی کرے، اپنی جائز خواہشات بھی پوری کرے، اچھا کھائے بھی، اچھا پیے بھی، پہنے بھی، گھومے پھرے بھی، سارے کے سارے جائز کام کرے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس کی فطرت یہ بھی مطالبہ کرتی ہے، یہ بھی ڈیمانڈ کرتی ہے کہ وہ اللہ سے بھی تعلق رکھے۔ کیا انسان کی فطرت گوارا نہیں کرتی کہ جس اللہ نے شاندار جسم دیا، کتنی شاندار آنکھیں بنائی، کتنی شاندار اللہ رب العزت نے سانس لینے کے لیے ناک بنائی، کتنے شاندار سننے کے لیے کان بنائے، دھڑکنے والا دل عطا کیا، چبانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دانت دیے، پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے، چلنے کے لیے پیر دیے، اللہ تعالیٰ نے غذا کو ہضم کرنے کا نظام بنایا، اللہ تعالیٰ نے خون کے جسم میں دوڑنے کا نظام بنایا، اللہ تعالیٰ نے اتنا شاندار بلند و بالا آسمان بنایا، اللہ تعالیٰ نے زمینیں بنائی، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں درخت لگائے، شجر لگائے، حجر رکھے، اللہ رب العزت نے سمندر بہائے، کیسے کیسے خوبصورت مناظر اللہ رب العزت نے پیدا کیے، فضا کے اندر اللہ رب العزت نے آکسیجن کو رکھا، کیسے کیسے اللہ رب العزت نے میوے ہمیں کھانے کے لیے دیے، اللہ رب العزت نے پھل کھانے کے لیے دیے، کیسی کیسی نعمتیں اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی۔ ان سب نعمتوں کو دیکھنے کے بعد، استعمال کرنے کے بعد، ہر سیکنڈ ہر لمحے اللہ کے ہزاروں کروڑوں نعمتیں حاصل کرنے والے انسان کی فطرت کیا اس سے مطالبہ نہیں کرتی؟ اس پروردگار کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے، اس کی فطرت ڈیمانڈ کرتی ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ انسان جب فطرت کے تقاضے کو پورا کرتا ہے اسے قلبی، ذہنی، روحانی طور پر سکون ملتا ہے، اور جب انسان اللہ رب العزت کے سامنے سر جھکاتا ہے، سجدہ کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، اس کو وہ سکون ملتا ہے کہ جو انسان ہزاروں لاکھوں روپے کے گناہ کرنے کے بعد اس کے دل میں جو بے چینی آتی ہے، 2 رکعت نماز پڑھ کر ٹوٹی ہوئی چٹائی پر تنہائی میں اللہ کے سامنے 4 منٹ لگا کر 2 آنسوؤں کے قطرے بہا کر اس کو وہ سکون کی دولت ملتی ہے جو وہ لاکھوں روپے کے ذریعے سے بھی نہیں خرید پاتا۔ اور اس کی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمارا تجربات، کیونکہ ہر انسان سے گناہ ہوتے ہیں، اور جب بھی اسے اللہ رب العزت سے توبہ کرنے کی دولت اور موقع میسر آتا ہے تو وہ کیسا قلبی سکون محسوس کرتا ہے، یہ ہمارا مشاہدہ ہے، تجربہ ہے۔ اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اسلام بالکل فطرت کے عین مطابق ہے تو اللہ رب العزت نے پھر اسلام کو کیوں رکھا لوگوں کے سامنے؟ اللہ تعالیٰ فطرت پر چھوڑ دیتے کہ بھئی جب تمہاری فطرت میں خود صلاحیت ہے تو تم اپنی فطرت کے مطابق عمل کرتے رہو۔ تو خوب اچھی طرح سمجھ لیجئے، اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے کہ کیا ایک فلاسفر، ایک وائس چانسلر اور کیا ایک دیہات میں کام کرنے والے کسان، ان سب لوگوں کے سوچنے کا جو زاویہ، سوچنے کا جو طریقہ اور سوچنے کی جو صلاحیت ہے، ان کا جو لیول ہے، وہ سب کا ایک ہو سکتا ہے؟ ظاہری سی بات ہے، سب کا ایک نہیں ہو سکتا۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے، اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ انسان کی سوچ اور سمجھ وہ 2 چیزوں سے متاثر ہوتی ہے۔ ایک تو اس کے خاندانی اثرات جو اس کی نسل در نسل چلے آ رہے ہیں، وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اثرات، وہ رسم و رواج جو خاندانوں میں چلے آ رہے ہیں، انسان اس سے متاثر ہوتا ہے، چاہے وہ خلاف شریعت کیوں نہ ہو، وہ اس سے بہت بڑی حد تک متاثر ہوتا ہے۔ اور دوسری وجہ آس پاس کا جو ماحول ہوتا ہے، آس پاس کے لوگوں کا جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہوتا ہے، یہ 2 چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے رہتے ہوئے انسان اپنی فطرت کی ڈیمانڈ کو صحیح طور پر ریڈ نہیں کر سکتا، نہیں سمجھ سکتا۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے پہلی بات میں نے یہ رکھی کہ سب کی سوچنے کی صلاحیتیں برابر نہیں۔ دوسرا، انسان جو متاثر ہوتا ہے وہ اپنے خاندانی اثرات سے متاثر ہوتا ہے، آس پاس کے ماحول سے متاثر ہوتا ہے۔ ان تینوں باتوں کی بنیاد اور وجہ کے اوپر اللہ رب العزت نے انسان کو جو اس کی فطرت ڈیمانڈ کرتی ہے، جو اس کی فطرت مطالبہ کرتی ہے، ان سب موتیوں کو ایک لڑی کے اندر پرو کر اسلام کا نام دے کر اسلام نما ہار اسلام کی شکل میں اللہ رب العزت نے ہر مسلمان کے سامنے اور ہر انسان کے سامنے رکھ دیا۔ یہ انسان کی فطرت کی آواز ہے۔ ہر حکم، سجدہ کرنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، ہر چیز، حج کرنا، طواف کرنا، زکوٰۃ نکالنا، جتنے بھی احکامات ہیں، یہ سارے کے سارے انسان کی فطرت کے بالکل عین مطابق ہیں، بالکل عین مطابق۔ کسی بھی قسم کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا کہ اسلام کا کوئی ادنا سے ادنا حکم بھی انسان کی فطرت کے بالکل مخالف۔
اب آپ یہ دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے عجیب و غریب طریقہ پر اسلام کو بنایا ہے، اسلام کو عجیب و غریب طریقہ پر ڈیزائن کیا ہے کہ انسان کے لیے اللہ رب العزت نے نماز کو رکھا، اور نماز کے ساتھ اللہ رب العزت نے وضو کو لگایا، اور وضو میں اللہ رب العزت نے منہ میں اور ناک میں پانی ڈالنا یہ مسنون رکھا، سنت رکھا۔ اب آج آپ سائنس کی تحقیقات اٹھا کر کے دیکھ لیجئے کہ جو انسان دن میں 5 مرتبہ کم سے کم اپنے منہ کو ناک کو صاف کر رہا ہے، تو میڈیکل کے اعتبار سے یہ والی چیز کتنی زیادہ صحت کے اعتبار سے مفید ہے، آپ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے۔ اور یہ تو سائنس آج ان باتوں تک پہنچ رہی ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان ساری باتوں کو 1450 سال پہلے لوگوں کے سامنے بیان کر دیا۔ اسلام نے جو نظام، جو زندگی گزارنے کا طریقہ لوگوں کے سامنے رکھا ہے، اس میں دین کا بھی فائدہ ہے، دنیا کا بھی فائدہ ہے، کیونکہ اسلام فطرت کی جو پکار ہے اس کے بالکل عین مطابق، بالکل فطرت کے مطابق۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ رات میں عشاء کے بعد سو جاؤ، صبح فجر کے وقت بیدار ہو جاؤ۔ کیا اسلام نے یہ والا جو نظام لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے، کیا یہ میڈیکل اصول کے بالکل مطابق نہیں ہے؟ بالکل مطابق ہے۔ ایک ایک چیز آپ لیتے چلے جائیں کہ اسلام نے جو احکامات لوگوں کے سامنے رکھے ہیں، وہ ہر حکم ایسا رکھا ہے کہ اس میں انسان کی جسمانی ضرورت بھی پوری ہوتی ہے، روحانی ضرورت بھی پوری ہوتی ہے۔ انسان وضو کر رہا ہے، اس کا منہ صاف ہو رہا ہے، اس کی ناک صاف ہو رہی ہے، اس کا جسم صاف ہو رہا ہے، جسمانی ضرورت بھی پوری ہو رہی ہے، ادھر جس عضو کو وہ دھو رہا ہے اس عضو سے گناہ بھی جھڑ رہے ہیں، روحانی ضرورت کی بھی تکمیل ہو رہی ہے۔ کسی بھی حکم کو آپ دیکھیں، میں نے پہلے بھی کسی موقع پر مثال دی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اگر کسی چھت پر باؤنڈری نہ ہو، اگر کسی چھت پر دیوار نہ ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس چھت پر سونے والے کو چاہیے کہ اگر چھت پر سو رہا ہے تو چھت کے کنارے پر نہ سوئے، دیوار جہاں ختم ہو رہی ہے اس کے قریب نہ سوئے، بیچ میں سوئے اگر سونا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ اس کے اندر دین کا کیا فائدہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر انسان دیوار کے قریب سوئے گا، رات میں عین ممکن ہے کہ وہ کروٹ لے اور نیند میں اسے پتہ نہ چلے اور چھت سے نیچے آ جائے اور اس کے چوٹ لگ جائے، ہڈیاں ٹوٹ جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دینی رہنمائیوں کے ذریعے سے اس نقصان سے اس انسان کو بچانا چاہتے ہیں۔ اور اگر انسان حدیث پر عمل کرنے کی نیت سے اس حکم پر عمل کر رہا ہے اور چھت کے بیچ میں سو رہا ہے تو اپنے جسم کو بھی نقصان سے بچا رہا ہے اور اسے اللہ کے یہاں ثواب بھی مل رہا ہے۔ یہ ہے ہمارا اسلام۔ آج ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، آج ہم اسلام کی صحیح معنوں میں واقفیت ہی نہیں رکھتے۔ ہمیں لگتا ہے کہ اسلام نے ایک ہمیں لمبی فہرست دے دی ہے کہ ان کاموں کو کرنا ہے اور ان کاموں کو نہیں کرنا، بس اسلام ہمیں پابند بنا کر کے رکھنا چاہتا ہے۔ اور آج کی جو تعلیم نوجوانوں کو دی جا رہی ہے، نوجوانوں کو جو تربیت مل رہی ہے، اس تربیت کے نتیجے میں نوجوانوں کے دلوں کے اندر ایک جذبہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ بس ہم آزادی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ہماری زندگی میں دخل اندازی نہ۔ اگر باپ کسی بات کے لیے روک ٹوک کر رہا ہے تو آج کے نوجوانوں کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ جو والد ہمیں ٹوک رہے ہیں یہ خیر خواہی کے لیے نہیں ٹوک رہا ہے، ان کا ٹوکنا ہماری زندگی میں دخل اندازی ہے اور یہ غلط ہے، ہماری آزادی کے بالکل خلاف۔ اس کی وجہ ماں باپ کی بہت بڑی غلطی اور بہت بڑی کوتاہی ہے کہ اپنے بچوں کو انہوں نے وہ تربیت نہیں دی جو اسلام نے انہیں تربیت دینے کا حکم دیا۔ ہمارا تربیتی کورس قرآن کریم ہے، ہمارا تربیتی کورس احادیث مبارکہ ہے، ہمارا تربیتی کورس صحابہ کرام کی حکایات ہیں، صحابہ کرام کے زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ وہ والا کورس ہم نے اپنے بچوں کو نہیں پڑھایا، نتیجہ یہ ہے کہ بچے نہ دین کے رہے نہ دنیا کے رہے۔ آج بچے اپنے ماں باپ کو دشمن سمجھ رہے ہیں۔ تو آج نوجوان خاص طور سے جو اسکولوں میں جاتے ہیں، کالجز میں جاتے ہیں، وہاں جا کر کے ان کا جو دماغ بنتا ہے، ان کا دماغ جو سیٹ کیا جاتا ہے وہ یہ کیا جاتا ہے کہ بھئی آزادی ہونی چاہیے ہر چیز کے اندر، اور اسلام جو ہے وہ تمہاری آزادی کے اوپر لگام لگاتا ہے، اس لیے اسلام کو ہٹا دو، اسلام پر عمل کرنا مشکل ہے۔ میں سوال کرنا چاہتا ہوں نوجوانوں آپ سے، کیا ہم آزاد ہیں؟ کیا ہم اس بات کی آزادی آج ہمیں حاصل ہے کہ آپ کا دل یہ کرتا ہے کہ کسی کو جا کر کے آپ گالیاں بک دو؟ تو کیا آپ کا جو دماغ جس آزادی کا مطالبہ کر رہا ہے تو کیا آپ اسے آزادی کہتے ہیں؟ یہ والی آزادی کسی کو حاصل ہو سکتی ہے؟ آپ کا دل کر رہا ہے کسی کے 4 تھپڑ لگا دیں، آپ کہتے ہیں کہ میں آزاد ہوں، میری طبیعت چاہتی ہے، اور اگر کوئی منع کر رہا ہے یا میری آزادی کے خلاف ہے تو کیا آپ کا یہ جو لوجک آپ پیش کر رہے ہیں ٹھیک ہو جائے گا؟
آپ کی طبیعت یہ کر رہی ہے آج میں پولیس اسٹیشن میں جا کر کے بیٹھوں، آج میرا پولیس کی وردی پہننے کا دل کر رہا ہے، تو کیا آپ کو یہ والی آزادی حاصل ہو جائے گی؟ کس چیز کے اندر؟ یہ صرف کہنے کی بات ہے آزادی. ہر چیز میں، ہر سسٹم کے اندر کچھ نہ کچھ انسان کے اوپر پابندیاں لگائی جاتی ہیں، گھریلو زندگی میں بھی لگائی جاتی ہیں، ملکی زندگی میں بھی لگائی جاتی ہیں. ہر طرح کی زندگی میں بغیر پابندیوں کے انسان کا زندگی گزارنے کا تصور بالکل ادھورا اور ناقص ہے، گزر ہی نہیں سکتا. اب اگر کوئی انسان یہ کہے کہ گورنمنٹ نے پولیس کے ہاتھ میں ہتھیار دیے ہوئے ہیں اور جیسے وہ آزاد ہیں ایسے ہم بھی آزاد ہیں، جیسے وہ شہری ہیں ہم بھی شہری ہیں تو ہمیں بھی ملنے چاہیے، تو ظاہری سی بات ہے کہ پولیس کو جو آزادی ملی ہوئی ہے وہ عام بندے کو تو نہیں دی جا سکتی. پولیس پولیس ہے اور عام بندہ عام بندہ ہے. اس کا یہ والا سوال اور یہ والا لاجک جو ہے وہ غلط ہے. بالکل اسی طرح جو لوگ دلائل پیش کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام آزادی کے خلاف ہے اور اسلام آزادی نہیں دیتا. تو میں نے بتایا کہ ان کی مثال ایسی ہے جیسا کہ ریڈ لائٹ کو کوئی انسان برا سمجھے، وہ آزادی کے مخالف نہیں ہے، وہ آزادی کے مطابق ہے. بالکل اسی طرح اسلام نے جتنی بھی باتوں کی رہنمائیاں کی ہیں، چاہے وہ پردے کا مسئلہ ہو، وہ جھوٹ کا مسئلہ ہو، وہ سود کا مسئلہ ہو، وہ بدنگاہی کا مسئلہ ہو، وہ نمازیں پڑھنے کا مسئلہ ہو، وہ روزے رکھنے کا مسئلہ ہو، وہ قرآن کریم کی تلاوت کا مسئلہ ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، اسلام کے سارے احکامات بالکل فطرت کے عین مطابق، بالکل فطرت کے عین مطابق. ایک واقعہ آپ کو حضرت مولانا سجاد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا سناتا ہوں، اس سے ہمیں اس مضمون کو سمجھنے میں مدد ملے گی. حضرت نے ایک جگہ پر اپنا واقعہ لکھا ہے 1981 کا، یعنی آج سے تقریباً 43 سال پہلے کا واقعہ لکھا ہے. اس وقت حضرت مولانا سجاد صاحب دامت برکاتہم اسلامک یونیورسٹی آف مدینہ منورہ میں پڑھا کرتے تھے. حضرت نے واقعہ لکھا کہ ان دنوں میں مجھے ضرورت تھی گھر آنے کی، انڈیا آنے کی، اور ایک ہفتے کے لیے میں آیا اور پھر مجھے واپسی کرنی تھی. اور حضرت نے لکھا کہ اس زمانے میں سعودی عرب کے لیے ڈائریکٹ فلائٹس بہت کم ہوا کرتی تھیں اور دوسرے ملکوں سے ہوتی ہوئی جایا کرتی تھی. تو مجھے جو فلائٹ ملی تھی وہ کراچی سے ہوتے ہوئے سعودی عرب کے لیے جانا، اس فلائٹ کو جانا تھا. تو حضرت نے لکھا کہ 3 بجے کے قریب مجھے دلی سے فلائٹ ملی کراچی کے لیے. میں بہت زیادہ تھکا ہوا تھا اور میری بہت زیادہ طبیعت خراب تھی، اور میں نے یہ ارادہ کیا ہوا تھا کہ میں سو جاؤں گا، لیکن قدرت کو کچھ اور منظور تھا. جب میں فلائٹ میں بیٹھا تو وہ فلائٹ پیچھے سے کہیں سے آ رہی تھی، اور ایک ساتھی جو سکھ تھے وہ اپنی نیند پوری کر چکے تھے، انہوں نے سیاسی موضوعات پہ بات کرنی شروع کر دی حضرت سے. تو حضرت نے لکھا کہ ہماری تربیت ایسی ہوئی ہے کہ جن موضوعات پر بات کرنے سے صرف ٹائم خراب ہوتا ہے، ان موضوعات پر ہم بات کرنے کے بجائے اپنی گفتگو کا رخ اسلام کی طرف موڑنا پسند کرتے ہیں. جب ہم نے اسلام کی طرف اپنی گفتگو کا رخ موڑا تو انہیں اسلام میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، انہوں نے اگنور کر دیا. لیکن اللہ کی شان کہ اگلی سیٹ پر وہ جو فلائٹ تھی اس کے اندر امریکن ایئر ہوسٹس بیٹھی ہوئی تھی اگلی سیٹ کے اوپر، اور پیسنجرز کو ایک گلاس جوس دینے کے بعد اس کی سروس کا سلسلہ ختم ہو چکا تھا کیونکہ رات کا وقت تھا. تو اس نے وہ جو گفتگو اسلام کے بارے میں حضرت نے چھیڑی تھی وہ سنی. اب اس نے سننے کے بعد جب وہ سردار جی سو گئے اور انہوں نے اس گفتگو کو چھوڑ دیا، تو اس ایئر ہوسٹس نے کہا کہ آپ اسلام کے بارے میں بات کر رہے تھے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اسلام کے بارے میں آپ سے کچھ پوچھ سکتی ہوں. حضرت نے کہا کہ آپ پوچھ سکتی ہیں، اگر مجھے جواب معلوم ہوگا تو میں جواب دوں گا، نہیں تو آپ سے معذرت کر لوں گا. تو اس ایئر ہوسٹس نے کہا میں تقریباً 1.5 سال سے اسلام کو پڑھ رہی ہوں اور اسلام کی مجھے تقریباً ساری باتیں اچھی لگتی ہیں، لیکن ایک بات مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، وہ ہے پردے کا مسئلہ. کہ یہ کہاں کی بات ہوئی کہ آپ نے آدھی آبادی کو پردے کے پیچھے اور دیواروں کے پیچھے ڈال دیا ہے، مجھے یہ والی بات نہیں سمجھ میں آ رہی. تو حضرت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اللہ سے دعا کرتا رہا اور اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن کے اندر ایک بات ڈالی، اور حضرت نے فرمایا کہ 1972 کے اندر امریکہ کے اندر ایک واقعہ پیش آیا تھا. امریکہ کے ایک شہر کے اندر بڑا عجیب و غریب واقعہ پیش آیا تھا، اور واقعہ یہ تھا کہ ایک شخص نے لاکھوں ڈالرز کی مالیت کے گہنے اور ہار زیورات وہ ایک بیگ کے اندر رکھ کر سڑک کے کنارے بیگ کو کھول کر کے رکھ دیا. 12-1 بجے کے قریب ایک گاڑی وہاں سے گزری، ایک شخص نے دیکھا کہ ایک سوٹ کیس پڑا ہوا ہے، لاکھوں ڈالرز کے اس کے اندر سونے کا سامان، سونے کے ہار وغیرہ رکھے ہوئے ہیں. تو اس شخص نے وہ سوٹ کیس اٹھایا اور وہ لے کر کے چلا. یہ جو مالک تھا یہ اس کا مکان بالکل قریب تھا، وہاں سے دیکھ رہا تھا. اس نے فوٹو لیا اور فوراً پولیس کو وہ فوٹو بھیجا. اگلے چوراہے پر پولیس نے اس کو گرفتار کر لیا. ہائی کورٹ کے اندر مقدمہ گیا، مختصر کر کے میں آپ کو سنا رہا ہوں وقت کی کمی کے بنا پر. تو جج نے عجیب و غریب فیصلہ کیا. جج نے کیا فیصلہ کیا؟
جج نے یہ کہا کہ اس مقدمے کے اندر ملزم اور مجرم وہ شخص نہیں ہے کہ جس نے چوری کی ہے، بلکہ مجرم وہ شخص ہے کہ جس نے اس چیز کو جس کی حفاظت کی جانی چاہیے تھی کھلے عام سر عام بازار میں رکھا۔ لہذا عدالت نے اور جج نے اس شخص کو 6 مہینے کی جیل کی سزا سنا دی، اور اس شخص کو یہ کہا کہ اس کا یہ جو زیورات آپ نے اٹھائے تھے اس کا 20% یہ چیریٹی کسی ایسے ادارے کو جو ادارہ چیریٹی کرتا اس کو دے دیا جائے، اور 80% اس کو واپس کیا جائے۔ اس کو اوپر جرمانہ لادا اور 6 مہینے کے لیے اس کو جیل کی سزا سنائی، یہ کہہ کر کہ جس چیز کو گھر میں حفاظت کے ساتھ رکھنا چاہیے تھا اس نے کھلا ہوا کیوں رکھا؟ حضرت نے جواب دیا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ 1-1.5 منٹ کے بعد میں نے اس سے پوچھا کہ آج سمجھی؟ تو اس نے انگریزی کے اندر بہت خوش ہو کر کہا کہ اچھا یہ بات ہے، اسلام کا یہ لوجک اس کے پیچھے، اب میں سمجھی اور الحمدللہ اسلام کے اس مسئلے سے بھی میں مطمئن ہو گئی۔ اس کے بعد اس عورت نے حضرت کا فون نمبر مانگا، حضرت نے بتایا میں تو یونیورسٹی کے اندر پڑھتا ہوں، آپ وہاں کا نمبر لے لیجیے، آپ وہاں کے جو ذمہ دار فون اٹھائیں گے ان سے میرا نام لے کر کے آپ کہیں گی تو وہ مجھے بلا دیا کریں گے، جمعے کے دن میں آپ سے بات کر لیا کروں گا۔ حضرت فرماتے ہیں 6 مہینے تک وہ خاتون جب ضرورت پڑتی، کبھی کبھی 2 ہفتے 3 ہفتے کے بعد وہ مجھ سے سوال کرتی رہتی۔ 6 مہینے کے بعد ایک دن ان خاتون کا فون آیا اور یہ کہا کہ آج میں شکاگو میں اسلامک سینٹر کے اندر بیٹھی ہوئی ہوں، اور آپ سے آج میں نے سوال کرنے کے لیے فون نہیں کیا بلکہ خوشخبری دینے کے لیے فون کیا ہے کہ آج میں نے اسلام قبول کر لیا ہے 15 منٹ پہلے، اور ان لوگوں نے میرا نام فاطمہ رکھ دیا۔ میرے عزیز و قابل، یہ ہے اسلام۔ انسان سمجھ اس کو کس طریقے پر رہا ہے، بیان کس طریقے پر کر رہا ہے، اختیار کس طریقے پر کر رہا ہے، اس سے فرق پڑتا ہے کہ آج ہم نے اسلام کو کیا سمجھ کر اختیار کیا ہوا ہے۔ آج ہم اسلام کی سمجھ نہیں رکھتے، اس لیے سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے اگر ہم اسلام کو اختیار کرتے بھی ہیں تو ایک ہوتا ہے انسان کسی بات کو جب اختیار کرتا ہے تو خوش ہو کر کے اختیار کرنا، فخری انداز میں اختیار کرنا، اور ایک ہوتا ہے زبردستی کا اختیار کرنا، زبردستی کا کسی بات کو مسلط کرنا۔ چونکہ ہم اسلام کو سمجھے ہوئے نہیں ہیں، اس لیے جب ہم اسلام پر عمل بھی کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے دل و دماغ کے اندر وہ والے تاثرات نہیں ہوتے جو ہونے چاہیے، پورا اطمینان کہ الحمدللہ ہم اسلام پر عمل کرتے ہیں۔ اب تو ڈر محسوس ہوتا ہے، شرم محسوس ہوتی ہے کہ اسلام کی یہ والی چیز ہم نے فخریہ طور پر انسان کو فخر ہو کہ الحمدللہ اسلام نے وہ تعلیمات ہمیں دی ہوئی ہیں کہ جو دوسرے مذہب کے پاس نہیں ہیں۔ الحمدللہ ایک موقع پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو کافروں نے، غیر مسلموں نے شرم دلائی تھی کہ تمہارے نبی یہ وہی نبی ہے جو تمہیں استنجا کرنے کا بھی طریقہ دکھاتے ہیں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے سڑک کے کنارے سے گزرنا ہوا، اتفاق کے بعد کہ وہاں پر رکشہ ٹھہر گئی ٹریفک جام ہونے کی وجہ سے، سڑک کے کنارے پر کھلے میں ٹوائلٹ بنی ہوئی تھی اور اتنی زبردست بدبو آ رہی تھی کہ تمام جو لوگ وہاں پر ٹھہرے ہوئے تھے، کھڑے ہوئے تھے، ان کا کھڑا ہونا مشکل ہو گیا۔ اس وقت اللہ رب العزت نے میرے ذہن کے اندر یہ والی حدیث ڈالی اور میرے ذہن میں بھی وہی بات آئی جو فخریہ طور پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ ہاں ہمارے نبی وہ ہیں کہ جو ہمیں استنجا کرنے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں۔ الحمدللہ ہمیں ہمارے نبی نے استنجا کرنے کا طریقہ بتایا ہے، اس لیے ہم بیٹھ کر استنجا کرتے ہیں، استنجے کے بعد پانی بہاتے ہیں۔ اور میں نے وہاں دیکھا کہ نہ وہاں بیٹھنے کا نظام اور نہ استنجے کے بعد پانی بہانے کا نظام۔ تو الحمدللہ ہمارے پاس نبی ہیں، نبی کی تعلیمات ہے تو ہمیں استنجا کرنا آتا ہے۔ اگر نبی نہ ہوتے، نبی کی تعلیمات نہ ہوتی تو استنجا بھی نہ کرنا نہ آتا۔ جن کے پاس نبی کی تعلیمات نہیں ہے ان کو استنجا بھی کرنا نہیں آتا، ان کا استنجا کرنا وہ بھی مصیبت بنا ہوا ہے لوگوں کے لیے، آس پاس سے گزرنے والوں کے لیے۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، قابل احترام بزرگوں، اسلام کو سمجھیں، دل کی گہرائیوں کے اندر بٹھائیں کہ ہو سکتا ہے مجھے اس کے پیچھے کیا لوجک ہے، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے، اس کے پیچھے کیا مصلحت ہے مجھے نہ معلوم ہو، لیکن اسلام نے جو راستہ بیان کیا ہے نماز پڑھنے کا، رات میں جلدی سونے کا، صبح جلدی اٹھنے کا، دسترخوان بچھا کر کے کھانے کا، بیت الخلاء میں جاتے وقت الٹا پیر داخل کرنے کا، سیدھا پیر نکالنے کا، مسنون دعاؤں کے پڑھنے کا، چھوٹا لقمہ کھانے کا، سر ڈھانک کر کھانے کا، نوالے کو چبا چبا کر کے کھانے کا، ماں باپ سے خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آنے کا، جتنے بھی طریقہ اسلام نے بیان کیے دل کی گہرائیوں میں بٹھائیں۔ یہی طریقہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کا طریقہ ہے، اس کے علاوہ کسی اور طریقے میں نہ وہ بات ہوئی ہے نہ قیامت تک ہو سکے، مجھے نہ معلوم ہو، لیکن ہم دل کی گہرائیوں کے اندر بٹھائیں۔ حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ عام طور سے ہم مسلمان یہ تلاش میں رہتے ہیں کہ پتہ چلے کہ اس حکم میں کیا مصلحت ہے، کیا فائدہ ہے، اس کے پیچھے کیا لوجک ہے، تب جا کر کے ہم عمل کریں گے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مذاق میں فرمایا کرتے تھے، بڑا اچھے انداز میں سمجھایا کرتے تھے، فرماتے تھے مسالہ جتنا زیادہ پیس کر کے کھانے میں استعمال کیا جاتا ہے اتنا ہی زیادہ کھانا مزیدار ہوتا ہے،
اس لیے مصلحتوں کو جتنا پیسو گے، پیٹ کے پیچھے ڈالو گے، صرف یہ سوچ کر کے کرو گے کہ اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے، انہوں نے کیا ہے، اس وجہ سے ہم کر رہے ہیں، مصلحتوں کے پیچھے نہیں پڑو گے، اتنا زیادہ عمل بھاری ہوگا، اللہ کے یہاں مقبول ہوگا۔ جب مصلحتوں کو دیکھ کر کرو گے تو مصلحت کی بندگی ہو جائے گی، پھر اللہ رب العزت کی بندگی اس معنوں میں نہیں رہے گی جتنا مصلحت جانے بغیر بندگی وزن دار تھی اور اس کے اندر خلوص تھا۔ اس لیے میرے عزیز و قابل احترام بزرگوں، اس زمانے میں جبکہ اسلام کے اوپر یلغار کی جا رہی ہے، بوچھار کی جا رہی ہے، اسلامی تعلیمات کو بدنام کیا جا رہا ہے، تو مسلمان بیچارہ جس کو اسلام کی معلومات نہیں ہوتی، جب وہ ٹی وی ڈیبیٹس کے ذریعے سے، جب وہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے چھوٹی چھوٹی کلپس اس کو بھیجی جاتی ہیں اور ورغلایا جاتا ہے اور بہکایا جاتا ہے دیکھو اسلام کے اندر یہ حکم ہے، تو اس بیچارے نے پہلے اسلام کے بارے میں معلومات حاصل نہیں کی ہوئی ہوتی، وہ بہک جاتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ اوہو واقعی یہ جو بات کہی جا رہی ہے اسلام میں تو والی بات درست نہیں معلوم ہوتی۔ اللہ کے لیے یہ جو ذہنی ارتداد کی طرف ہم لوگ قدم بقدم بڑھتے جا رہے ہیں، اس کی طرف سے واپس آنے کی کوشش کریں، اسلام کی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں، خدا کے لیے اسلام کو پڑھیں، قرآن کریم کو پڑھیں، احادیث کو پڑھیں، صحابہ کرام کے حالات کو پڑھیں، اور اپنے وقت میں سے کوئی نہ کوئی وقت، چاہے وہ یوٹیوب کے ذریعے سے اسلام کو نہ سمجھنے کا معاملہ ہو، ضرور اپنے دن میں سے کچھ نہ کچھ وقت ایسا نکالیں کہ جس میں ہم اسلام کو سیکھیں، اسلام کو سمجھیں اور پھر عملی طور پر قدم بڑھاتے جائیں۔ انشاءاللہ اس طریقے پر زندگی گزاریں گے، ہماری دنیاوی زندگی بھی کامیاب ہو جائے گی اور ہماری آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔